سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ تحت نظر سمندر کا نیل گوں پانی کے درمیان خشکی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا۔ جبرالٹر براعظم افریقہ اور براعظم یورپ کے عین درمیان واقع ہے۔ مراکش افریقہ کا ملک ہے، جبرالٹر یورپ کا پہلا ملک ہے۔ مراکش کا شہر طنجہ جبرالٹر سے صرف 14 کلومیٹر دور ہے۔ یہ سفر فیری پر آدھے گھنٹے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ جبرالٹر کے پہاڑ سے طنجہ کی روشنی نظر آتی ہیں۔ دنیا کے 70% بحری جہاز بحیرہ اوقیانوس سے آتے ہیں اور آبنائے جبرالٹر سے گزر کر بحیرہ روم میں جاتے ہیں اور وہاں سے اسی راستے واپس آتے ہیں۔ یہ 3 اطراف سے پانی میں گرا ہوا ہے۔ شہر کے 2 حصے ہیں، پہاڑ اور زمین۔ پہاڑ بھی 2 ہیں، ایک زیادہ بلند اور دوسرا نسبتاً کم بلند۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان اونچے درخت اور جھاڑیاں ہیں۔ یہ جھاڑیاں اور درخت پہاڑوں کو آپس میں ملاتی ہیں۔ آپ اگر دور سے جبرالٹر کے پہاڑ دیکھیں تو یہ آپ کو بحری جہاز محسوس ہوں گے۔ زمینی علاقے گرم ساحلوں پر مشتمل ہے۔ زمین کا نصف سے زائد حصہ سمندر میں مٹی اور پتھر ڈال کر مصنوعی طور پر بنایا گیا ہے۔ شہر کی زیادہ تر رہائشی عمارتیں، دفاتر، شاپنگ سینٹر اسی مصنوعی زمین پر قائم ہیں۔ شہر یا ملک کا کل رقبہ 6 کلومیٹر ہے۔ آپ 45 منٹ میں پورا ملک پیدل گھوم سکتے ہیں۔ ملک پر برطانیہ کا قبضہ ہے۔ زبان انگریزی اور کرنسی پاؤنڈ سٹرلنگ ہے۔ سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں پر یونین جیک لہراتا ہے۔ جبرالٹر میں داخلے کے لیے برطانیہ کا ویزا ضروری ہے، تاہم اگر آپ یورپی شہریت رکھتے ہیں یا آپ کے پاس اسپین سمیت دوسرے کسی ملک کا پاسپورٹ موجود ہے تو آپ کو بارڈر پر انٹری مل سکتی ہے۔ اسپین کے آخری شہر لا لینیا میں جبرالٹر میں داخلے کے لیے قطار لگ جاتی ہے۔ آپ اپنی گاڑی پر بھی ملک میں داخل ہو سکتے ہیں اور گاڑی اسپین میں کھڑی کر کے پیدل بھی اندر جا سکتے ہیں۔ کل آبادی صرف 32,000 ہے، جبکہ روزانہ 18,000 سیاح ملک میں آتے ہیں۔ مسلمان 7% اور یہودی 3% ہے۔ جبرالٹر کرائم فری ہے، لوگ دروازے اور گاڑیاں کھلی چھوڑ جاتے ہیں۔ ملک میں کسی کا پرس گر جائے تو وہ گھوم گھام کر اس تک پہنچ جاتا ہے۔ جبرالٹر کی تاریخ میں آج تک صرف 2 قتل ہوئے، چوری کے واقعات نہ ہونے کے برابر ہے۔ گورنر ملک کا سربراہ ہے، اس کی تعیناتی ملکہ برطانیہ کرتی ہے۔ گورنر ہاؤس مین سٹریٹ میں واقع ہے۔ گورنر عام لوگوں کی طرح باہر نکل کر چرتا پھرتا ہے۔ جبرالٹر کا ایئرپورٹ دنیا کا حیران کن ہوائی اڈا ہے۔ ایئرپورٹ کی آدھی لینڈنگ سٹرپ پانی کے اندر ہے۔ یہ حصہ سمندر میں پتھر اور مٹی ڈال کر تعمیر کیا گیا، باقی حصہ خشکی پر قائم ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان ملک کی مرکزی سڑک ہے۔ یہ سڑک ایئر سٹرپ کو کاٹ کر 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ سڑک پر ہر وقت ٹریفک رواں دواں رہتی ہے۔ جہاز کی لینڈنگ اور ٹیک آف کے دوران یہ سڑک بند کر دی جاتی ہے۔ جہاز اترتا یا ٹیک آف کرتا ہے اور پھر سڑک دوبارہ ٹریفک کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ جہاز کی لینڈنگ کے لیے خصوصی مہارت درکار ہوتی ہے، کیونکہ 1 سیکنڈ کی غلطی سے جہاز سیدھا پانی میں جا سکتا ہے۔ جبرالٹر کے لوگ صلح جو اور مہذب ہیں۔ یہ رک کر ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ کوئی بیمار ہو جائے یا کسی کی شادی ہو تو پورے ملک کو معلوم ہوتا ہے۔ ملک کے 2 بڑے سورس آف انکم ہیں، سیاحت اور آن لائن جوا۔ ملک کی نصف آبادی سے زیادہ سیاح روزانہ یہاں آتے ہیں۔ یہ سیاح ملک کی معیشت چلا رہے ہیں۔ حکومت نے آن لائن جوئے کی سہولت بھی دے رکھی ہے۔ چنانچہ دنیا کی تمام بڑی آن لائن گیمبلنگ ویب سائٹ جبرالٹر میں قائم ہیں۔ تعلیم، صحت اور ٹرانسپورٹ فری ہے۔ بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے وظائف دیے جاتے ہیں۔ بچے ان وظائف کے ذریعے برطانیہ کی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ عوام کے لیے علاج مفت ہے۔ ملک کے اندر ٹرانسپورٹ بھی فری ہے۔ آپ کسی بھی جگہ بس میں سوار ہو جائیں اور جہاں چاہیں اتر جائیں۔ تھوڑی بہت جد و جہد کے بعد آپ کو وہ جگہ مل جائے گی جہاں طارق بن زیاد اترا تھا اور اس نے اپنی کشتیاں جلائی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا ساحلی علاقہ ہے۔ آج کل وہاں رہائشی ایریا ہے۔ آپ گھروں کے صحنوں سے ہوتے ہوئے بالآخر اس مقام تک پہنچ جائیں گے جہاں طارق بن زیاد نے 5 اپریل 710 عیسوی کو قدم رکھا تھا۔ اسلام کے اس عظیم فرزند نے اپنی کشتیاں بھی یہیں جلائی تھی۔ آپ چند لمحے وہاں اداس کھڑے رہیں گے۔ طارق بن زیاد نے وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنائی تھی، لیکن وہ مسجد ختم ہو چکے ہے۔ تاہم سعودی عرب نے وہاں سفید رنگ کی ایک خوبصورت سی مسجد تعمیر کر دی ہے۔ یہ مسجد ساحل اور جبرالٹر کی سبز پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے اور یہ ماحول کو خوبصورت بھی بناتی ہے اور وہاں تقدس کے سگنل بھی پھیلاتی ہے۔ آپ بڑی دیر اس ماحول کا حصہ بنے رہیں گے۔ جبرالٹر کی اثر انٹریکشن اس کی دونوں پہاڑیاں ہیں۔ یہ چونے کے پتھر کی پہاڑیاں ہیں۔ پہاڑیوں پر دیکھنے کی 4 چیزیں ہیں۔
پہلی چیز کے غار ہیں، پہاڑ کے اندر 52 کلومیٹر لمبے 140 غار ہیں۔ یہ غار جبرالٹر کی چھونیاں بھی ہیں، غار میں دفاعی سامان بھی اور فوجی جوانوں کی رہائش گاہیں بھی۔ غاروں کا فوجی استعمال 1789 سے 1783 کے درمیان شروع ہوا۔ اس دور میں یورپ کے بڑے ملکوں نے جبرالٹر پر قبضے کے لیے اس کا محاصرہ کر لیا۔ دشمنوں کی 33,000 فوج نے جزیرے کو گھیر لیا۔ ملک کی آبادی 7,000 تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں پر چڑھ گئے، پہاڑوں کے اندر پہلے سے غار موجود تھے۔ جبرالٹر کے لوگوں نے ان پہاڑوں کو وسیع کیا، ان کے دہانوں پر توپیں لگائیں اور وہاں سے دشمنوں پر گولہ باری شروع کر دی۔ یہ ایک حیران کن تکنیک تھی۔ دشمن نے 4 سال محاصرہ کیے رکھا، لیکن وہ کوشش کے باوجود جبرالٹر پر قبضہ نہ کر سکا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ یہ غار جبرالٹر کا قلعہ ہے۔ پہاڑوں میں دیکھنے والی دوسری چیز اس کی 100 ٹن کی 2 بڑی توپیں ہیں۔ یہ توپیں دونوں پہاڑوں پر نصب ہیں۔ ایک توپ کا رخ مراکش کی طرف ہے اور دوسری اسپین کو فوکس کی ہوئے۔ یہ توپیں 10 کلومیٹر تک مار کر سکتی ہیں۔ یہ ملک کا سب سے بڑا دفاع ہے۔ تیسری چیز بندر ہیں۔ پہاڑ پر افریقہ کے دم کٹے بندر ہیں۔ یہ بندر پہلی یا دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانوی فوجیوں کی تفریح کے لیے یہاں لائے گئے۔ یہ بعد ازاں جنگل میں چھوڑ دیے گئے اور یہ اب قبیلہ بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ پہاڑ پر چڑھ کر یہ بندر دیکھیں۔ بندر بھی انسانوں کو دیر تک دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ شاید پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہاڑوں کی چوتھی اہم چیز اس کا مسلمان قلعہ ہے۔ طارق بن زیاد نے اپنے زمانے میں سمندر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پہاڑ کی اترائی میں چھوٹا سا قلعہ بنایا تھا۔ وہ قلعہ وقت کے ہاتھوں ختم ہو گیا۔ 14ویں صدی عیسوی کے مراکشی حکمرانوں نے بعد ازاں انہی بنیادوں پر نیا قلعہ تعمیر کیا۔ یہ قلعہ آج تک قائم ہے۔ یہ مورش قلعہ کہلاتا ہے۔ اسپین کے لوگ مسلمانوں کو مراکش کی نسبت سے موریا یا مورش کہتے ہیں۔ پہاڑ کے شروع میں یونانی دیوتا ہرکولیس کا ایک ستون بھی استادہ ہے۔ اس نوعیت کا دوسرا ستون طنجہ میں ہے۔ جبرالٹر میں پورے یورپ کے مقابلے میں پیٹرول سستا ہے۔ حکومت نے حکمت عملی کے تحت پیٹرول سستا کیا۔ پیٹرول سستا ہونے کی وجہ سے بحری جہاز جبرالٹر سے روزانہ لاکھوں ٹن پیٹرول خریدتے ہیں۔ حکومت پیٹرول سے کوئی منافع نہیں کماتی، لیکن یہ جہازوں کی پارکنگ فیس اور محصول کی مد میں اربوں روپے سالانہ کما لیتے ہیں۔ یہ رقم بعد ازاں عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنے دوستوں کو بھی آگاہ کریں۔ ہمیں دیں اجازت۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔